کیا۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا، کیا فرماتا ہے؟ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ عملوا الصالحات اور نیک اور اچھے اعمال کرتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، الرحمن ان کے لیے اپنے بندوں میں، اپنی خلقت میں ان بندوں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ نیک ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت، ان کے لیے محبت اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور اکرم نور مجسم احمد مصطفیٰ ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے، when Allah the Almighty loves a servant of his, he calls Jibreel، وہ جبرائیل کو بلاتا ہے۔ کس کو بلاتا ہے؟ جبرائیل کو بلاتا ہے اور حضرت جبرائیل سے فرماتا ہے اے جبرائیل، فلاں بندے کو میں نے اپنا محبوب بنایا، فلاں بندے کو میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد وہ بندہ حضرت جبرائیل کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، with the permission of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں ملائے اعلیٰ میں، فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں سن لو، فلاں بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرو، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ چنانچہ تمام فرشتے اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو پھر وہ جب آسمانوں میں اللہ کا محبوب، جبرائیل کا محبوب، میکائیل کا محبوب، اسرافیل کا محبوب، تمام مقرب فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے اور عام فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے، تو وہاں سے اس کی محبوبیت کا اعلان ہوتا ہے۔ ملائکہ اعلیٰ سے اس کی محبوبیت کا اعلان ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندے، اس بندے کی محبت اپنے زمین پر رہنے والے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ پھر ہر بندہ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ لیکن یہاں ہمیں اس بات کی طرف غور کرنا ہے، جس بات کی طرف توجہ دینی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آیت کریمہ کے ترجمے کو سمجھیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، سب سے پہلے تو وہ بندہ ایمان والا ہو۔ کون ہو؟ ایمان والا ہو۔ بغیر ایمان کے کوئی عمل بارگاہ رب العزت میں مقبول نہیں ہوتا۔ کوئی کتنا بڑا انسان نیک کام کر لے، وہ نیک کام نہیں بنتا، وہ نیکی نہیں کہلا سکتی، وہ بھلائی نہیں کہلا سکتی جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو۔ اگر انسان ایمان والا ہے مگر نیک اعمال نہیں کرتا، اس کے بعد ایمان تو ہے، اس نے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ رکھا ہے، مگر وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا، مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، حج نہیں کرتا، صاحب نصاب ہے مگر زکات نہیں دیتا، صاحب نصاب ہے مگر قربانی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے کاموں سے نہیں بچتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات و ارشادات پر عمل نہیں کرتا، وہ بندہ مومن تو ہے، وہ مسلمان تو ہے، مگر وہ اللہ کا محبوب، he cannot be the beloved of Allah
حدیث بڑی ہی پیاری حدیث ہے، بڑی ہی مشہور حدیث ہے۔ بخاری شریف میں اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما تقرب الی عبدی الا ما افترضت علیہ من الفرائض، یعنی جن باتوں سے، جن اعمال کے ذریعے بندہ میرا میرے قریب ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ فرائض ہیں جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں۔ یعنی فرض کو چھوڑ کر اگر کوئی لاکھوں کروڑوں نفلی کام کر لے، کوئی نفلی کام فرض کے ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور منظور نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کا محبوب بننا ہے پہلے پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرو، اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو پہلے پابندی کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھو، اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو پابندی کے ساتھ اگر تم نے مال دیا ہے تو مما رزقناہم ينفقون پہ عمل کرتے ہوئے تم زکات دو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو صاحب مال بنایا ہے تو للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا پر عمل کرتے ہوئے اس کے گھر کا حج کرو۔ جب تم فرائض میں کامل ہو جاؤ گے اور جب بندہ فرائض میں کامل ہو جاتا ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں مزید عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے، مزید عمل کی محبت عطا فرماتا ہے۔ پہلے تو وہ فجر پڑھ کے مسجد سے نکل جاتا تھا، اب فجر کے بعد اشراق کی جو ہے وہ انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اشراق کے بعد اس کو چاش کا انتظار رہتا ہے، چاش کے بعد پھر اس کو ظہر کا انتظار رہتا ہے، ظہر کے بعد پھر اس کو عصر کا انتظار رہتا ہے۔ وہ نمازوں سے دل لگا لیتا ہے، وہ عبادت سے دل لگا لیتا ہے، اب وہ جو ہے قرب فرائض کے بعد قرب نوافل حاصل کرتا ہے۔ فرائض کے بعد اب وہ نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے۔ پہلے تو ڈیوٹی کرتا تھا، اب اوٹی کرنے لگتا ہے۔ پہلے تو صرف ڈیوٹی کر کے نکل جاتا تھا، اب وہ اوور ٹائم بھی کرتا ہے، اذان سے پہلے مسجد میں آتا ہے اور پھر سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، سب سے بعد مسجد سے جاتا ہے، بلکہ اس کا دل تو مسجد میں ہی لگا رہتا ہے، اس کا دل تو اللہ کی عبادت میں ہی لگا رہتا ہے۔ تو جب بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، پہلے تو اس کو نیند پیاری تھی، اب وہ جو ہے بستر کو چھوڑ کر ادھی رات میں اٹھ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ جو ہے سجدے ریاض لگا رہتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے۔ اب اس طرح سے وہ اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی عبادت سے راضی ہو جاتا ہے، اس کی اطاعت سے راضی ہو جاتا ہے، اس کی فرمانبرداری سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب یہاں سے محبت کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے بندے اگر تو مجھ کو زمین میں یاد کرتا ہے تو میں تجھ کو خلائے اعلیٰ پہ رکھوں گا، سبحان اللہ۔ اگر تو انسانوں کی جماعت میں مجھ کو یاد کرے گا تو میں فرشتوں کی جماعت میں تجھ کو یاد کروں گا، اگر تو میری طرف یہ قدم آئے گا تو میں تیری طرف یہ قدم آؤں گا، اگر تو میری طرف چل کے آتا ہے میں تیری طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، فرماتا ہے وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لِسَانِهِ يَتَكَلَّمُ بِهِ، جب کسی سے میں محبت کرتا ہوں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، وہ بَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی جو ہے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وہ يَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وہ رِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وہ اذا سألتنی لأعطینہ، جب وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے میں اس کو ضرور دیتا ہوں، جب سے وہ مانگتا ہے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں۔ یعنی قرب نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا بندہ محبوب بن جاتا ہے، مگر نبی کا قول ہوگا، نفل قول ہوگا، برسوں کی نمازیں، سارا سال نماز نہیں پڑھی، شب برات آئی اور شب معراج آئی، شب قدر آئی تو ان کو قدر نمازیں یاد آئی، پرچے لے کے کھڑے ہو گئے، کیا اس نماز میں اتنا ثواب ہے، اس نماز میں اتنی ثواب ہے، ارے یہ ساری نوافل ہیں تو سارا سال تم نے نمازیں کل کی، ان کا کیا؟ جب تک بندے کے ذمہ کوئی فرض باقی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نفل قبول نہیں فرماتا، تو سارا سال نمازیں جو ضائع کرتے ہو، نمازیں قضا کرتے ہو، اور جب ایسا موقع
نے پڑھی ہے، یہ فلاں نے پڑھی ہے، کس نے بھی پڑھی ہے، بی بی فاطمہ نے پڑھی ہو، بی بی مولا علی نے پڑھی ہو، یا کسی ولی نے پڑھی ہو، کسی ولی سے، مولا علی سے، بی بی فاطمہ سے کوئی فرض نماز چھوٹی تھی؟ فرض نماز انہوں نے فرائض کو ادا کرنے کے بعد یہ نفل نمازیں پڑھی تھی، یہاں تو فرض کے انکار ہے۔ تو پتا تو برادران ملت و بزرگان محترم، پہلے ہمیں فرائض کی پابندی کرنی ہوگی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کی زبان بن جاتا ہوں، ان کو لسانی یتکلم بھی، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں گفتہ اللہ بول، اس کا کہنا ہے اللہ کا، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بول، ارے زبان بندے کی ہے اور حکم اور بات اللہ تعالیٰ کا۔ سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے قبرستان میں تشریف لے گئے، قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور مردے سے کہا تم بھی اذنی، ان میرے حکم سے۔ وہ زبان غوث پاک کی تھی اور حکم پروردگار عالم کا تھا۔ گفتہ اللہ بول، اس کا کہنا کہتا ہے اللہ کا، قلت لسانی یتکلم به، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اور دور سے دیکھنا اولیاء اللہ کے لیے ثابت ہے۔ سیدنا اور سب سے بڑے ولی، اس امت کے اتنے بڑے ولی، ہر صحابی ولی ہے، ہر نبی ولی ہے، ہر نبی ولی ہے، ہر سبھی، اور نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ قسم کے ولی تو صحابہ اکرام ہیں۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ان کا دیکھنا کیوں؟ ان کا دیکھنا کیا ہے؟ ان کا دیکھنا آنکھیں ان کی ہے، دیکھنا اللہ کا ہے۔ میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ نہاون میں جنگ لڑی جا رہی، صحابہ کرام جنگ لڑ رہے اور دشمن فوج گھات لگا کر اسلامی لشکر پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے دیتے، بیان کرتے کرتے اچانک پکارتے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ حسب معمول بیان کرنے لگتے ہیں۔ جب نماز ختم ہو گئی، بیان ختم ہو گیا، صحابہ اکرام نے امیر المومنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا اے امیر المومنین، یہ خلاف معمول آپ نے یا ساریہ الجبل، یا ساریہ کیا پکارا؟ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا مدینے میں کھڑے ہو کر کہ نہاون کا میدان جنگ مجھے نظر آ رہا تھا، پہاڑ کی کوہ سے پیچھے سے جو ہے کفار و مشرکین اسلامی لشکر پر حملہ کر کے جو ہے ان کو نقصان پہنچانے والے تھے، میں نے یہیں سے ساریہ کو خبردار کر دیا۔ وہ مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر جنگ کے پورے میدان کا نظارہ کر رہے تھے، یہ آنکھیں فاروق اعظم کی تھی اور دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا۔ سنتو بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ برادران ملت و بزرگان محترم، پتہ چلا کہ جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ شان عطا فرماتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، محبت سے کہیں سبحان، فرماتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا، ہاتھ ہے اللہ کا، بندے مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا، بندے مومن کا ہاتھ، اور خاکی وہ نوری لحاظ بندے مولا صفات، یہ بندہ ہے مگر صفات اس نے مولا کی ہے۔ ان اللہ تعالی خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا، اس نے اپنی صفات آدم علیہ السلام کو اور ابن آدم کو اس نے اپنی صفات عطا فرمائی ہے۔ تو ہاتھ ہے اللہ کا، بندے مومن کا ہاتھ، اور یہیں پر بصارت کی بات آتی ہے تو اولیاء اللہ دور کی باتیں دیکھ لیتے ہیں جو عام لوگ دیکھ نہیں سکتے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، دلوں کے حال کو بھی پڑھ لیتے ہیں، بلکہ زمین پر رہ کر لوح محفوظ کو پڑھ لیتے ہیں۔
फरमाते हैं लौह महफूज अस्त पेश औलिया और अल्लाह के हबीब अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इत्तक़ू फिरासतुल मोमिन इत्तक़ू फिरासतुल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। लोगों मोमिन की फिरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है, अल्लाह के वो नूर से देखता है। Fear from the firasat and the far-sightedness of a believer because he sees with the light of Allah subhanahu wa ta'ala, with the noor of Allah subhanahu wa ta'ala। आंखें उसकी होती हैं देखना, अल्लाह तबारक व दिखाना अल्लाह तबारक व तआला का होता है। तो बरादरान मिल्लत को बुजुर्गान मोहतरम अब कहते हैं देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला ये आज औलिया अल्लाह की जो अज़मतें, औलिया अल्लाह की जो मोहब्बतें हमारे दिलों में है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये अल्लाह का फज़्ल व करम है। और ये सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत की किस्मत में है कि अल्लाह ताला ने अपने उन अज़मत वाले महबूब बंदों की मोहब्बत रखने के लिए हमारे दिलों को इंतखाब कर लिया, हमारे दिलों को चुन लिया कि अपने महबूबों की मोहब्बत, गौस व ख्वाजा की मोहब्बत, औलिया अल्लाह की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत उसने हमें अता फरमाई। अहले बैत की मोहब्बत, चार यारान मुस्तफा की मोहब्बत, जानिसारान मुस्तफा की मोहब्बत, शहीदान बद्र उहद की मोहब्बत उसने जो हमको अता फरमाई। ये रब का हम पर बड़ा फज़्ल है, ये रब का हम पर बड़ा एहसान है। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा। बेशक जो लोग ईमान लाते हैं और अच्छे काम करते हैं अल्लाह ताला उनके लिए अपने बंदों में मोहब्बत डाल देता है। ये दोस्त ये आज गौस का चर्चा, गौस आलम का चर्चा, गरीब नवाज का चर्चा, आज मालूम है आपको कि आज सुनो गौसा ये जो इस साल सैयदना गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स मुबारक मनाया जा रहा है, ये 800वां उर्स है। यानी 800 साल बीत गए, कैसे कैसे बादशाह आए, कैसे कैसे हुक्मरान आए, कैसे कैसे सलातीन आए, कैसे कैसे शहीनशाह आए, कैसे कैसे नवाब आए, सबके नामो निशान मिट गए, मगर वही धूम उनकी है माशाअल्लाह, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह। और उनको मिटाने वाले, उनके दफ्तरों को मिटाने वाले, उनके चर्चों को मिटाने वाले, उनकी मोहब्बतों को मिटाने वाले, उनकी मोहब्बतों को दिलों से निकालने वाले जो है खुद मिट गए, मगर उनके चर्चे हैं कि दिन ब दिन और बढ़ते जा रहे हैं और उनका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला पढ़ा रहा है। वल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला। मोमिन का हर अगला लम्हा उसके पिछले लम्हे से बेहतर होता है। वही धूम उनकी है, आला हज़रत इमाम अहमद फरमाते हैं वही धूम उनकी है माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, मिट गए आप मिटाने वाले, खानवी भी मिट गया, गंगोही भी मिट गया, अम्बेडकर भी मिट गया, नानोतवी भी मिट गया, मगर गौसे पाक का तज़किरा, गरीब नवाज का तज़किरा, उनका तज़किरा भी जिंदा है। और जिन्होंने उनके तज़किरों को आम किया, उनके फज़ल को आम किया, उनका तज़किरा भी जिंदा है। आला हज़रत का तज़किरा भी जिंदा है, मुहद्दिस आलम हिंद का तज़किरा भी जिंदा है और मुफ्ती आलम हिंद का भी तज़किरा जिंदा है। उनके जो है, उनके जो गुलाम है, उनका भी तज़किरा और उनका भी चर्चा ता क़यामत होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मौलाना मुहम्मद समात ही को बंदा ध्यान से चले सलातो व सलाम अलैहि सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान मिल्लत को बुजुर्गान मोहतरम, आज करीबन 2 सदी से औलिया अल्लाह के सच्चे मसलक, उनके सच्चे मिशन और उनके फैलाए हुए हकीकी इस्लाम, कौन सा इस्लाम? बोलिए जोर से, हकीकी इस्लाम, रियल इस्लाम, सच्चा इस्लाम जो औलिया अल्लाह ने फैलाया, उस इस्लाम के खिलाफ साजिशें पिछले करीबन 200 साल से रची जा रही है। Since last 200 years or 2 centuries, all sorts of conspiracies and all sorts of conspiracies and ये सारी चीजें हो रही हैं। और कभी उनकी मज़ाराते तय्यबात पर जाने को शिर्क कहा जाता है, कभी उनके उर्स मनाने को बिदअत कहा जाता है, कभी उनसे मदद मांगने को जो है शिर्क कहा जाता है, कभी उनकी शान में गुस्ताखियां की जाती हैं।
بے ادبیاں کی جاتی ہیں اور کبھی دلائل طلب کیے جاتے ہیں کہ فاتحہ کی دلیل کیا ہے، فاتحہ آپ کیوں دلاتے ہیں، آپ قرص کیوں مناتے ہیں۔ بزرگان محترم، وہ برادران ملت، دیکھیے ہم اہل سنت ہیں، کون ہے؟ ہمارے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کی دلیل نہ ہو، ہمارا ہر عمل دلیل رکھتا ہے، ہم ہر عمل کی دلیل رکھتے ہیں، اور جو ہم سے دلیل پوچھے وہ ذلیل ہے۔ وہ خود جس نے بھی دلیل مانگی ہے اتنے دلیلیں دیے ہیں کہ وہ ذلیل ہو گیا، وہ ذلیل کو رسوا ہوا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے اس سچے مسلک پر کاربند رہیں۔ 800 سال کا عرصہ بیت گیا، ہزاروں فتوے دیے گئے اور بے شمار کوششیں کی گئی اور کی جا رہی ہیں کہ اولیاء اللہ کے مزارات پہ جانے کا سلسلہ بند ہو جائے، ان کے عرسوں کا سلسلہ بند ہو جائے، ان کی نیاز اور فاتحہ کا سلسلہ بند ہو جائے، مگر جو ہے وہابیت کے لیے، گستاخوں کے لیے جو ہے ولا یزید الظالمین الا خسارہ، ان پر جو ہے نقصان ہی ان کا زیادہ ہوتا ہے۔ جتنا یہ روکتے ہیں اتنا زیادہ غوث و خواجہ کا تذکرہ بڑھ رہا ہے، جتنا یہ روکتے ہیں اتنے زیادہ عرس ہو رہے ہیں، جتنا یہ روک رہے ہیں اتنا زیادہ جو ہے ان اولیاء اللہ کی عظمتوں کو پروردگار عالم ان کے چرچوں کو بڑھاتا ہے۔ کیوں؟ ان کے چرچوں کو بڑھانے کا ذمہ، ان کے تذکروں کو عام کرنے کا ذمہ اور ان کی محبتوں کو اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالنے کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو جو اب ان اولیاء اللہ سے دشمنی کرتے ہیں اور ان سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، وہ کسی اور سے نہیں بلکہ اللہ سے بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ جو ان اولیاء اللہ کے مشن سے ٹکرانا چاہتے ہیں اور ان کی عظمتوں کو جو ہے ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ خود ختم ہوتے ہیں اور ہو گئے اور ہوتے ہیں، ہو جائیں گے، مگر غوث و خواجہ کا اور اولیاء اللہ کا تذکرہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ مٹتے ہیں، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹتے ہیں، مٹتے ہیں، مٹتے ہیں، مٹ گئے، مٹ جائیں گے دشمن تیرے۔ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ غوث و خواجہ کے تذکرے زندہ رہیں گے اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کے سچے مسلک پر جو ہے عمل کریں، اور ہم مقلد ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں نا، بولیے بھائی۔ تو ہم اگر کوئی غیر مقلد آ کے ہم سے حدیث پوچھے، اگر حدیث پتہ نہیں ہوتی تو ہم مقلد کیوں ہوتے؟ کیا؟ ارے مقلد کے معنی کیا ہیں؟ تقلید کے معنی ہیں بغیر دلیل کے ماننے والا۔ ہم نے امام کو مان لیا، اب وہ غلط ہے صحیح ہے وہ امام جانے، کیا ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں؟ کوئی بندہ حدیث سے پوچھ رہا ہے، غیر مقلد پوچھ رہا ہے، ناؤ کے نیچے ہاتھ باندھنے کی دلیل کیا ہے، رفع دل نہ کرنے کی دلیل کیا ہے؟ یہ عوام کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی پوچھے، اگر کوئی پوچھے تو کہو کہ چلو ہمارے امام صاحب، کیا جیسے ہی آپ امام صاحب کا نام لیں گے، جیسے ہی آپ مفتی صاحب کا نام لیں گے، ان کا وضو ٹوٹ جائے گا، ان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وہ ویسے بھی پہلے ہی خبیث ہے، وہ پہلے سے ہی خبیث ہے۔ تو یہ صرف آدمی سے پوچھتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد کیا ہے قرآن مجید میں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پوچھے علم والوں سے، پوچھو 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 ذرا زور سے، علم والوں سے۔ یہ کس سے پوچھتے ہیں؟ کیلے بیچ رہا ہے اس سے پوچھتے ہیں، آم بیچ رہا ہے اس سے پوچھتے ہیں، چائے بیچ رہا ہے اس سے پوچھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جاننا نہیں چاہتے، یہ چلوانا چاہتے ہیں، یہ جاننا نہیں چاہتے، گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان کو جاننا ہوتا تو عالم کے پاس، عالم سے اللہ نے ملت کو بزرگان محترم آج شام میں یہ کتاب بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے میں جو بھی سبب فضل بن کے معاف فرمائے، تمام کو غوث و خواجہ کے سچے مسلک